آپ کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر، کہا قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جہنم میں ہوں گے، تو جنتی جنت میں جاتے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، تم جہنم میں کیوں آ گئے، کیسے یہ معاملہ ہوا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی طرف رغبت نہیں کرتے تھے۔ نماز کا لغوی مطلب ہے دعا کرنا، التجا کرنا، اور اصطلاحی مطلب یہ ہے ایک مخصوص طریقے پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ عبادت سر انجام دینا۔ اس کو افعال میں، اقوال میں اور احکام میں یہ نماز ہے۔ افعال بھی ہوں، اقوال بھی ہوں، یہ نماز ہے۔ اب یہ جو تعریف میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ میری دل سے ہی ہے تو افعال کوئی نہیں، نہ ہم رکوع کر رہے ہیں، نہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، نہ ہم قیام کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب میں نے کہا ہے اقوال، قول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب یہ بندہ کہہ رہا ہے تو یہ اقوال ہیں، نہ تو قول پایا گیا ہے نہ ہی فعل پایا گیا ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں ہی پائی نہیں گئی تو پھر دل سے نماز کون سی نماز ہوتی ہے؟ تعریف میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں جب وہی چیز نہیں ہے تو دل والی نماز کا کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں نکما، مجھے سمجھ نہیں آیا، تو اگر ہم اوپر چلے جائیں گے تو مولا کائنات کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ جنہوں نے کہا حضور یہ اشک میری اس وجہ سے بہہ رہے ہیں، میری اثر رہ گئی، کیا ان کو بھی سمجھ نہ آیا؟ تو پھر محبوب کائنات پہ بھی بات آ جاتی ہے۔ میاں وہ تو ساری افعالی نمازیں پڑھتے تھے، حضور جو خاتم الانبیاء ہیں، نبی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں جس میں افعال بھی ہیں، اقوال بھی ہیں۔ منبع الولائد، امام الاولیاء، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ منبع ولایت ہیں، ولایت کا منبع، جہاں سے ولایت نکلتی ہے۔ اچھا، جہاں سے ولایت نکل رہی ہے وہ پیر نمازیں پڑھتا پھر رہا ہے، اور جس کی زلفیں 10 سال دھلی نہیں ہیں، چہرے پہ وہی گند ملا ہوا ہے اور لباس سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ کہتا پھر رہا میری دل سے نماز۔ کون سی نماز ہے بھائی؟ ہمیں تو بتاؤ۔ کوئی قرآن سے بات لے کر کیا ہوگا؟ قرآن سے بات کرو گے، تم حدیث سے بات کرو گے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے یہ چیز نہیں رکھی کہ تم سینے سے سینہ لگا لو گے تو ساری ہدایت مل جائے گی، نہیں، قرآن موجود ہے۔ ہمارے استادی مکرم قبلہ پیرزادہ محمد رضا صاحب مصطفی، آپ ہمیں ایک دن فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج تو جو بھی بندہ آتا ہے مرید ہو کر کے چلا جاتا ہے، لیکن میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ان تینوں مرید کر دیتا ہے نا تے قیامت نوں جتیاں نہ پوئیں، ان تینوں مرید کر دیتا ہے قیامت نوں جتیاں نہ پوئیں۔ تو پرانے اولیاء اعظام کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے اس کی ستھرائی صفائی کیا کرتے تھے، پھر اپنا مرید کیا کرتے تھے۔ تو صفائی ستھرائی میں قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتی ہے، یہ چیز آتی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے ولی کی، فقیر کی پہلی شرط لکھی ہے کہ اس کا عالم ہونا، اور جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے تو وہ پیر بنا پڑا ہے پھر ہے۔ اور جو وہ 10 سال نہیں نہایا وہ چھوٹا پیر ہے، جو 20 سال نہیں نہایا وہ بڑا پیر ہے۔ میاں تمہاری پیری یہ کہاں پہ ہے؟ تو جب وہ بندہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تو یہ اس کے مرید کیسے نمازیں پڑھیں؟ اور آج ٹکٹیں بانٹتے پھر رہے ہم لوگ، ممبر و محراب پہ بیٹھ کر کے، وہ کسی بابے کے مچ پہ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ہمارے مرید جو ہوگے تو تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ہمارے مرید جو ہوگے ہو، ہمیں نذرانے دیتے ہو،
سال بعد 5 سوٹ دے جاتے ہو, جب بھی آتے ہو مٹھی میں 1000 روپیہ لگا دیتے ہو, تو پھر تمہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم یہ کر رہے ہو تو پھر نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میاں سنو محبوب کائنات کا فرمان سنو, جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, جن کی نور کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا, وہ اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے بیٹی اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر کے جانا ہے, قبر میں یہ نہیں چلے گا کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیٹی. حضور نبی رحمت کیا نصیحت فرما رہے ہیں, اور ہمارے آج کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ سے دو زانو دست بستہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دل کی نمازوں والا چکر ہے, ان چکروں میں نہ پڑیے گا. یہ نمازیں افغانی ہیں, یہ ہم نے سر انجام دینی ہے اور یہ پڑھنی ہے. تو اللہ وہ جب ان لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا تو جنتی جاتے پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیسے آئے ہو, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا, جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ایک تو بندہ تھا کہ وہ سفر میں تھا, حضر میں نہیں تھا, حاضر نہیں تھا, سفر میں تھا, کبھی کسی کام چلا گیا. ایک بندہ بیٹھا ہوا انٹرنیٹ کو بھی سٹاپ کرتا ہے, اذان ہونے والی, اچھا 2 منٹ کے لیے ہم نے اس کو سٹاپ کر دیا, جو ہی اذان ختم ہوئی پھر ہم نے لگا لیا اور اگلی اذان تک بیٹھے رہے. یہ بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے, نہ تو اس کو کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی بات ہے, اور یہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے. تو فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی وہ اس نے کفر کیا. تو نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اس کی قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانی چاہیے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. اور دوسری طرف حضرت امام اعظم فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کبھی بھی قرض نہ دینا. تو پوچھا گیا حضرت وہ کیوں؟ کہا جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ بندے کا قرض کیسے ادا کر سکتا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے, اس وقت مسجدیں جو ہیں وہ ساری خالی ہیں, کوئی بندہ مسجد کی طرف رجوع نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے وہ 4-5 بزرگ ہوتے ہیں اور فجر کی نماز ہو جاتی ہے. اب تو رمضان ہے تو عام دن ہوتے ہیں تو مسجدیں خالی ہوتی. میں امامت بھی کرواتا رہا ہوں تو میں نے ایسے بھی ایام دیکھے ہیں کہ جن دنوں میں اکیلے ہی نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے. تو حضرت اقبال کیا کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شبن نے ایمان کی غرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا.